ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پالنے والا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، داتا و دستگیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
اس ساری کائنات دے یہ سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے، بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نو اپنی حکمت دے نال چلا رہے ہیں، اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تھی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریعہ دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ۔ اس کائنات کے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما والی بطحا کانا قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق با پردہ اور با حیا میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دنیا دے اوپر اس وقت شمار دے اعتبار نال سب تو بڑا مذہب عیسائیت ہے، پھر یہودیت، مجوسیت، بدھ مت، اسلام والے تو مسلمان دی شان اللہ دے ہاں سب تو اونچی ہے۔ اے دین اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے، لیکن مسلمانہ دیاں خود ہی اپنے اوپر بے اعتمادیاں دی وجہ تو لوگ عیسائیت نو زیادہ ترویج دین گے، یہودیت نو دین گے، ہندو مت نو دین گے، بدھ مت نو دین گے۔ مسلمان اگر کوئی بات کرے گا تو اس دی بات نو معمولی سمجھ لیں گے لوگ بھی اسلام دی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو سارے دینہ دے اوپر غالب فرمانا ہے۔ اسی وجہ تو اللہ دی ذات نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ دا دین اسلام سارے دینہ دے اوپر غالب آ جائے۔ لیکن مسلمانہ دیاں بے اعتمادیاں ایسیاں نے، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ اگر ایک یہودی سانہ جڑا آندہ نا گو، ایک کرلا، اگر ایک یہودی اس کرلے دے سوراخ چو گزرے گا نا جی تو مسلمان کہے گا میں بھی اس دے پیچھے گزرنا ہے۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے دے بالکل ایسے برابر ہوندہ ہے، ایسے جو کام یہودی کرے گا نا مسلمان بھی کہے گا میں بھی ایسے کام کرنا ہے۔ حالانکہ چاہیے ہے کہ اسلام والا آگے ہوئے دنیا اسلام والے نو فالو کرے، لیکن مسلمان ہو کے یہودیاں نو فالو کرنگے، عیسائیت نو فالو کرنگے، اور او لوگ دنیا تے بڑے خوش نے۔ مسلمان اگر دلیل بھی دے گا نا جی تو غیر مسلم دی دلیل دے گا، غیر مسلم ملک دی بات کرے گا، آکھے گا اتھے بڑا سچ ہے، اتھے بڑا دین ہے، گو دیندار کوئی نہیں، اسلام والا کوئی نہیں، اسلام دے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں جی، مسلمان ایسی دلیل دے گا۔ تو بھائیو اس سراسر خسارہ اور کاٹا ہے مسلمان واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہر پیدا ہونے والے بچے نو فطرت اسلام تے پیدا کیتا ہے۔ اللہ نو فطرت اسلام اتنی پسند ہے، اور اے دین اسلام اللہ نے فرمایا وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ توڑے واسطے دین اسلام نو میں راضی ہو کے قبول کیتا ہے، توڑے واسطے پسند فرمایا کہ تسی دین اسلام وچ آ جاؤ۔ لیکن بھائیو کفر تے اسلام نو ضرور نیچا دکھانے دی کوشش وچ ہے۔ مسلمان بھی
کفر تو بھی ایک ہاتھ آگے ہو کے مسلمانوں نو ایسے ذلیل اور خوار کرنے وچ لگے ہونے مسلمانوں نو۔ میرے تو زیادہ تسی میڈیا نو سننے والے ہو، ٹیلی ویژن سننے والے ہو، اخبارات پڑھنے والے ہو، کئی ایسے کام اگر وہ یہودیت وچ ایسے سامنے آ جان گے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ عیسائیت وچ ایک کام رونما ہو گیا ہے، اس تے کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لوگ اس نو بالکل اگنور کر دیں گے۔ اگر وہی کام ایک مسلمان بندے کو ایسے سرزد ہو گیا تو اس نو تے انہوں نے آسمان دے نال لگا دینا نا جی، کہ ساری دنیا وچ اسلام کس طرح ذلیل ہو جائے، کس طرح مسلمان لوگ ذلیل ہو جان، ایسے انہاں دی کیفیت ہے۔ میرے بھائیو، ابھی حالات نے اپنے آپ نو سمجھنے دے کہ سب تو بڑی عزت اللہ دی ہے، اس تو بعد اللہ نے عزت تقسیم کی تھی اپنے پیغمبراں واسطے، اور پھر پیغمبراں نو ماننے والیاں واسطے اللہ دی ذات نے عزت دا وعدہ فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سانو یہ چاہیے ہے کہ اسی اپنی عزت نو پہچانیے اور اپنے وقار نو پہچانیے۔ مسلمان دی ایک بہت عزت ہے، اس دا اندازہ تسی اس بات تو بھی لگا لو کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خانہ کعبہ نو مخاطب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا وقار ہے۔ تو دیکھو کتنا وقار ہے خانہ کعبہ دا۔ ایک گنہگار بندہ اگر حرم کعبہ میں چلا جائے، اللہ دی ذات اس دے اس جانے دی وجہ تو اس دے جسم نو گناہ تو اللہ پاک فرما دیندے نے۔ اتنا اس حرم دا، اس خانہ کعبہ دا اتنا احترام ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، لیکن منو اس ذات دی قسم جس نے قبضہ قدرت محمد دی جان ہے، ایک مسلمان دی عزت اللہ نے تیرے نالوں بھی زیادہ رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اتنی ہے مسلمان دی عزت، اتنا ہے مسلمان دا شان اور مسلمان دا وقار۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ کفر والے تے کافر لوگ تے یہودی تو عیسائی تو وہ تے اسلام والے نو نیچا دکھان گے ہی، انہاں دا کام ہی یہ ہوئی ہے، لیکن اسی مسلمان ہو کے بھی کیسیاں اسی مثالاں اپنے مسلمان حاجی صاحبان واسطے، قربانی کرنے والے واسطے، اپنے علماء واسطے، اپنے داڑھی رکھے والے لوگاں واسطے کیسیاں مثالاں اساں لوگاں نے خود بنائی ہوئی ہیں نے۔ کیا سانو اللہ دی ذات دا ڈر کوئی نہیں؟ اللہ دی پکڑ دا سانو کوئی ڈر نہیں کہ اسی خود کس طرح دے آئے ہیں، اور اسی ایک دیندار بندے واسطے جس نے داڑھی رکھی ہوئے، جڑا حج واسطے جا رہے حاجی ہے، یا جو کوئی مدرسے دا کوئی ایسے امام ہے، کوئی مسجد دا امام ہے، اس واسطے اسی کیسی باتاں اسی اپنے ذہن وچ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اتنے رب دے برگزیدہ اور چنے ہوئے پیغمبر، وہ سارے فطرت اسلام تے، سارے اللہ دی دین دی بات کرنے والے، اللہ دی ربوبیت دی، اللہ دی الوہیت دی بات کرنے والے، انہاں پیغمبراں وچوں آج میں موقع دی مناسبت دے نال سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے گل کرنا چاہنا، کیونکہ یہ ذیقات دا مہینہ ہے، اگلا مہینہ ذی الحج دا ہے۔ تو جیسے میں گزشتہ جمعے بھی تواڈے سامنے عرض کیتی ہے کہ تاسف دی بات ہے کہ اس دفعہ بھی بیرون تو کوئی بندہ حج واسطے نہیں جائے گا، جو عرب دے لوگ نے اتھے رائشی چاہے مقامی نے یا وہ بیرون دے نے، انہاں لوگاں واسطے تھوڑی تعداد حج دا انتظام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، اسلام والیاں نو اپنے وقار نو سمجھنا ہوئے گا، ورنہ دنیا تے یہ دین غالب آئے گا ہی۔ اگر کوئی نقصان ہوئے گا وہ ساڑھا ذاتی طور تے ہوئے گا، اسی اللہ دے ہاں جواب دے ہوں گے تو ذاتی طور تے ہوں گے۔ اللہ دی ذات نے ایک کو لو حساب لینا ہے اور پوچھنا ہے کہ تیرا دین واسطے، اسلام واسطے تیرا ذہن کیا سی، تیرا دل کیا کہہ رہا سی۔ دیکھو نا کسے بندے دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات کرو، مسلمان سب تو زیادہ خوش ہو جائے گا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان دی خوشی دا کوئی ٹکانہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ مسلمان ہے فالو کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو۔ قربانی دی بات ہوئے گی، مسلمان سب تو زیادہ اس نو فالو کرے گا کہ دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اور حضرت ابراہیم دی اتنی بڑی قربانی، اور مسلمان سال بسالے بڑے اچھے قیمتی
دیدہ زیب اپنے دیدہ نظر اپنے اچھے دل نو بانے والے ایسے جانور اللہ دے رستے وچ قربان کر دینے زیادہ تو زیادہ لوگ قربانی دی کوشش کر دینے اور اس چیز نو فالو کر رہے ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دا یہ طریقہ کار ہے اے سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حج دی بات ہوئے گی مسلمان چاہے اس کو کچھ بھی نہیں نا جی اس کا دل بھی ایک باری مچلے گا ایسے کہ یا اللہ اگر تو توفیق بخشیں تو میں بھی حج بیت اللہ کراں میں بھی عرفات دیکھاں میں بھی منا دیکھاں یا اللہ یہ مسلمان دی یہ شان ہے لیکن بھائیو گل نو سمجھنے دی کوشش کرنی اسی مسلمان ہیں نا جی یہودی اپنے آپ نو اہل کتاب کہندے جے عیسائی بھی اپنے آپ نو اہل کتاب کہندے نے جدو بات کرو گے نا تسی انہاں نال یہودی نال یا عیسائی نال وہ یہ بات کہنے کہ مسلمان تے کسے کھاتے چ نہیں ابراہیم ساڑے نے ابراہیم ساڑے نے اہل کتاب اسی ہیں اللہ ساڑے نال راضی ہے وہ تو یہ بات کہنے کہ نحن ابناء اللہ اسی اللہ دے پسندیدہ لوگ ہیں پیغمبر ساڑے نے ابراہیم ساڑا ہے تو اللہ نے اس چیز دا جواب اپنی پاک کلام وچ ارشاد فرما دیتا جے بالکل واضح الفاظ وچ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفا مسلمہ پوری دنیا دے لوگاں نو یہ چیلنج ہے اللہ دی ذات دا کہ ما کانا ابراہیم یہودی ابراہیم یہودی بھی نہیں سی ولا نصرانیہ او نصرانی بھی نہیں سی ولیکن کانا حنیفا مسلمہ ہوتے یک درفہ رب دا مطیع اور فرما بردار پیغمبر سی تسی کسے خوشی وچ نہ رہو بھائیو اپنی جگہ تے بہت خوش نے کہ پیغمبر ابراہیم وہ ساڑا سی ساڑا دین حنیف وہ فطرت والا دین ساڑے کول ہے اسے واسطے یہ دنیا تے بہت محنت کر رہے ہیں عیسائی بھی اور یہودی بھی وہ تے اپنی ذاتی فنڈ ذاتی اپنی تنخواہ اس چیز دے وچ لگا دینے کہ دنیا دے اوپر عیسائی کہندے نے عیسائیت عام ہو جائے یہودی کہندے نے یہودیت عام ہو جائے تو مسلمان خواب غفلت وچ ستا ہوئے ہے اس نو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نو دنیا تے کیسے ترویج ہوئے گی اسلام کیسے دنیا تے چھائے گا مینوں کیا کرنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں جدوں ساڑے چ رکھنا اندازیاں ہوئیاں علم دی کمی ہوئی تو لوگاں نے ساڑے تو رنگ پکڑیا اور لوگاں نے عیسائیت نو قبول کیتا یہودیت نو اور جدوں مسلمان اپنے رنگ وچ سی مسلمان تے او دین دا رنگ سی مسلمان دی سچی زبان سی مسلمان وچ کوئی ایسا فراڈ نہیں سی مسلمان اللہ کو ڈرنے والا سی دنیا نے اس رنگ نو دیکھ کے اپنے آپ نو اسلام دے اندر داخل کر لیا میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں پہلا سپارہ ہے قرآن پاک دا اپنے گھراں وچ کھول کے دیکھ لینا اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقہ کار نال دنیا نو سمجھایا ہے کہ یہودی یہ بات کہن گے عیسائی یہ بات کہن گے ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ عیسائی آ جاؤ میرے بھائیوں میرے پیارے ساتھیوں بات نو سمجھنے دی کوشش کرنا اس اللہ دی زمین تے اور اس دے نیلے آسمان تھلے ایسے لوگ بھی ہیں نہیں جنہاں نے حقیقت وچ اسلام دا لبادہ اوڑیا اور کم وہ یہودیاں اور عیسائیاں والے کر رہے ہوں نے کیونکہ انہوں نے دنیا ہی نظر آ رہی ہے ایسے مسلمان نو دا لگتا ہے مسلمان مرزائیت وچ چلا جاندہ ہے اگر اے رب دے نال سچا ہوئے رسول اللہ دے نال سچا ہوئے کسے تے اس اسلام والے دا مسلمان دا رنگ کسے تے ہی چڑھے گا کوئی بھی اس نو اپنی طرف نہیں بلکہ اے دنیا نو اپنی طرف کھینچے گا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى پہلا سپارہ ہے اپنے کرانچ اللہ دی پاک کلام کھول کے دیکھ لینا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ہر بندہ دنیا تے آیا اس کا دل لے کر دے کہ میں ہدایت دے نال زندگی گزار کے اپنے مالک دے کول جاواں ہدایت ملے منوں میں ہدایت والی زندگی گزارا اللہ خوش ہوئے قرآن نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى یہودی کہیں گے یہودی ہو جاؤ عیسائی کہیں گے عیسائی ہو جاؤ تہتدوا تسی ہدایت پا جاؤ گے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وما کان من المشرکین۔ مسلمانوں تواڈے کول ایک جواب ہونا چاہیے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، اسی ملت ابراہیمی تے ہاں جو یک طرفہ دین ہے۔ وما کان من المشرکین، تے ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں سی۔ ابراہیم دی زندگی دیکھو تو اس وچ شرک نہیں سی۔ یہودیو عیسائیو تسی مسلماناں نو دنیا نو یہ بات کہہ رہے ہو کہ تسی یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دنیا تے بڑا دجل ہے، بڑا الجھاؤ ہے۔ اسی تے اس پاک سرزمین وچ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسلام دی بات کھول کے کر رہے ہیں، سانو کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ دنیا تے ایسے بھی لوگ نے اسلام دی بات کرنا ہی اتھے جرم سمجھا جاندہ ہے۔ میں تے اگلے دن موبائل اچ یہ بات دیکھ رہا سا کہ جدو ڈنمارک والے نے، ناروے والے نے قرآن دی بے حرمتی کی تھی، تو ایک عالم دین نے اپنی جیب چو پیسے خرچ کر کے مسلمانہ قرآن تقسیم کر دیتے۔ ایسے گورنمنٹی سطح تے وہ بندہ مسجد وچ ہے، بڑے خون خار کتے اس سے چھوڑ دیتے اور کوئی مددگار نہیں، اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے کھا رہے ہیں کہ تو قرآن تقسیم کرنے والا ہے، تو دین دی بات کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو دنیا تے دین دی بات کرنا جرم سمجھا جاندہ ہے۔ اسی تے اللہ دی اس عطا کردہ اس رحمت وچ، اس دی برکت وچ بیٹھے ہوئے ہیں، تسی میں بات سن رہے اور میں تواڈے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اس چیز دے بھی اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کریا کرو۔ اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اس دیاں سرحداں دی حفاظت فرمائے، اس دے اداریاں دی حفاظت فرمائے، پاک فوج دی اللہ حفاظت فرمائے، جس دی بدولت اسی دین دی بات کھول کے کر رہے ہیں، میں کر رہے ہیں اور تسی سن رہے ہیں۔ یہود دا پورا زور ہے زمین تے یہودیت ہوئے، اور اس دے ترویج واسطے وہ بہت زیادہ لوگاں نو ایسے فنڈ دے رہے ہیں، بہت زیادہ امداد ہو رہی ہے، بیرون ملکاں دے ویزے لگ رہے ہیں۔ تسی اگر جاؤ ہے تو کسے معاملے میں جا کے تسی انہوں نے جا کے کہندے ہو مینوں اپنی جان دا بڑا خطرہ ہے، میں مسلمانہ کو ایسے تو وہ تنوں ایسا مونوگرام بھی دیں گے، تھوڑی مدد بھی کریں گے، تسی جو یہودی ہو جانا یا عیسائی ہو جانا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو اگر یہ دنیا دے ختم ہونے دا سانو یقین ہوئے کہ یہ مک جائے گی، ختم ہو جائے گی، میں تے اپنے اللہ دے ہاں جواب دے ہونا ہے، تو پھر اسی اسلام نو جڑا اللہ نو پسند ہے وہ دین اسی پکڑی اور اس کی اختیار کریے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا قالو، وہ کہیں گے کونو ہو جاؤ ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تواڈے کول اے جواب ہونا چاہیے کہ اسی دین ابراہیم تے ہاں، وہ یک طرفہ دین اور ابراہیم مشرک نہیں سی۔ اب یہودیاں دی بات کیتی جائے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ بات کہنے لگے کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تے نصرانی اے گل کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ یہودی بھی شرک وچ چلے گئے، عیسائی بھی شرک دے وچ چلے جے، ابراہیم دا شرک دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے عیسائی بھی اپنے دعوے وچ جھوٹے ہو گئے، یہودی بھی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے ہو گئے۔ کیوں؟ ابراہیم دا تے یک طرفہ دین سی اور ابراہیم مشرک نہیں سی۔ یہودی بھی شرک والے، عیسائی بھی شرک والے، اور کتنا بڑا شرک ہے۔ قرآن پاک کھولو، 16واں سپارہ ہوئے گا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ جو اے بات کہندا نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد پکڑ دے، اللہ دا بیٹا ہے، اس نے تے بہت بری بات کیتی ہے۔ اگر یہ بری بات آسمان تے رکھی جائے تو وہ آسمان پھٹ جائے گا، اگر پہاڑاں تے رکھی جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، زمین تے رکھی جائے زمین شک ہو جائے گی کہ ایسی بات کہنے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ بھائی جان، اللہ دا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ دا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگے اللہ نے عزیر نو بیٹا پکڑے ہیں، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ اس شرک تو پاک اور مبرہ نے، جیسے میں عرض کر چکا
کہ بحیثیت مسلمان جدوں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہوئے گی تو مسلمان اس نو فالو کرنے والا ہے، مسلمان دا دل خوش ہو جاندہ ہے حضرت ابراہیم دی بات. تو دین ابراہیمی نو اختیار کرنا اللہ نو بڑا پسند جے، اللہ نو بڑا پسند ہے. لیکن سمجھو بھائیو، ابراہیم مشرک نہیں سی. تو جس گل وچوں شرک دا شائبہ ہوئے وہ مسلمانوں سانو بھی کڈنی پے گی. صرف اسی اپنے دانداں تے گلیاں تے چھری پھیری آخی ابراہیمیاں، ایسا سودا اللہ دی ذات نے قبول نہیں کرنا. اللہ فرماتے نے میرا ابراہیم مشرک نہیں سی. جو اللہ دی ذات اور اس دی صفات کسے نو اس دا برابر ٹھہرائے گا مشرک قرار دیتا جائے گا. ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد. احد واحد جو ہے نا عربی میں اس نال اسنین ہے، ایک اور دو. واحد ایک، اسنین دو. لیکن جو لفظ اسی نا احد، احد دا معنی یکتا. یکتا اکیلا ہے، اس کی ساتھ برابری کرنے والا اور ہی کوئی نہیں. اگر اتنی زبردست توحید ہوئے گی وہ ابراہیم علیہ السلام والی توحید ہے. اگر واقعی اپنے آپنو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں امام اور اپنے آپنو مقتدی سمجھ دیو تو پھر اس شرک والی باتاں اپنے ذہن چو باہر نکال دو. بڑی شرک بھی نہیں، چھوٹی شرک بھی نہیں. گزشتہ جمعے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے چند باتاں توڑے سامنے رکھیاں. ایسے کام جتھے انسانیت بالکل بے بس ہو جائے اتھوں اللہ دی ذات نے کتنے اپنے کرم دیا انتہاں کی دیا نے، سبب ختم ہو گئے دنیا والے. ایسے ہی سیرت ابراہیم دی بات ہوئے گی تو ایسے ہی قرآن اور حدیث وچوں تو انہوں نظارے دیکھنے نو ملن گے کہ جتھے ساری دنیا دا سوچ دا اختتام ہو جائے اللہ اتھے اپنے کرم دی آغاز کر دیندہ ہے. وہ یکتا ہے اور کوئی نہیں ہے. سوال کر اس سے، عزت مانگ اس سے، دین ابراہیم کو اختیار کر. کتنے پیارے نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. مسلمانوں اے ساڑھے امام نے، اللہ دی ذات نے وعدہ فرمایا حضرت ابراہیم نال. یہ بھی قرآن دا پہلا سپارہ کھول کے دیکھ لینا. اللہ اعلان فرما دینے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم نال اللہ دی ذات نے چند باتاں کی تیاں، چند کلمیاں دے نال حضرت ابراہیم نو آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم سارے کلمیاں وچ، ساریاں باتاں وچ، سارے عہداں تے گلاں وچ پاس ہو گئے. جدوں پاس ہوئے تو ابراہیم نو اللہ فرمایا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما، قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے ابراہیم اساں تانوں امام بنا چھوڑے. تہاڈی بڑی شان ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم المرتبت نے مسلمانوں کہ اللہ دی ذات نے اپنی پاک کلام وچ 63 مرتبہ حضرت ابراہیم دا نام پاک دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اتنے عالی شان نے. ابراہیم دا معنی ہے بڑے گروہ دا باپ، بڑے گروہ کا باپ. اسم با مسمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. معراج دی رات جدوں نبی پاک دی انبیاء دے نال ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ نو یہ بات ارشاد فرمائی ہے میرے صحابہ میں اس رات حضرت موسیٰ نال ملیا تو موسیٰ علیہ السلام میں دیکھے ایسے گنگریالے بالاں والے اور انہاں دا تھوڑا جا سیاہی مائل رنگ سی جیسے سوڈان دے لوگ ہوندے نے. اے میرے صحابہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے لمبے بال سن اور آپ دے بالاں وچوں پانی دے قطرے ایسے ٹپک رہے نے. سرخی والا رنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا،
شکل وچ اے عروہ بن مسعود دی طرح نے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جدوں میری ملاقات جناب ابراہیم دے نال ہوئی ہے تے ابراہیم اس طرح سن جس طرح تواڈے صاحب محمد رسول اللہ نے۔ ابراہیم دی شکل و صورت شباہت تے محمد رسول اللہ نال ملنے والی 63 مرتبہ اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم دا نام اللہ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے تے اتنی مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو تسی قرآن پڑھو، قرآن دیاں 114 سورتاں نے، ایک سورت پوری اللہ نے حضرت ابراہیم تے نام تے نازل فرما دی تھی۔ قرآن نے کیا وقالو، دنیا دے لوگ اپنا ظاہر توڑے سامنے رکھن گے، اسی سچے بڑے ہم، ساڑیاں پراڈکٹ بڑیاں چنگیاں نے، ساڑے مشروبات بڑے چنگے نے، یہودیاں دیاں باتاں بڑیاں آلہ نے، وہ گل کہن گے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہن گے نصرانی ہو جاؤ، نا کل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ مسلمانوں تسی سمجھ لینا ہے یہودی بھی مشرک نے، عیسائی بھی شرک والے نے، تسی دین ابراہیم والے ہو جاؤ کہ ابراہیم مشرک نہیں سی، شرک والا نہیں سی حضرت ابراہیم۔ کون سی؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اتنا عالی مرتبت پیغمبر ہے حضرت ابراہیم کہ اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل اگر تسی خلیل دا ترجمہ دیکھو اس دا معنی ہوئے گا دوست، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل اپنا دوست بنایا ہے۔ جدوں واری آئی میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ نے ارشاد فرمایا بلا وَأَنَا حبیب اللہ۔ کیوں نہیں آدم صفی اللہ ہے، کیوں نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، کیوں نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، کیوں نہیں سارے ایسے نے، بلا وَأَنَا حبیب اللہ، کیوں نہیں یہ سارے اپنی جگہ تے ایسے شان والے نے، پر اللہ نے میں محمد نو اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ۔ اب خلیل دا معنی بھی دوست ہے اور حبیب دا معنی بھی دوست ہے۔ یا اللہ تو تے محمد الرسول اللہ نو اپنا حبیب بنایا تے دوست واسطے لفظ حبیب تسی ارشاد فرمایا، جدو واری حضرت ابراہیم دی آئی تساں دوست واسطے لفظ خلیل تساں ارشاد فرمایا۔ دنیا والے سوچ رہے نے خلیل بھی توڑا دوست ہے، حبیب بھی توڑا دوست ہے، تسی انہاں واسطے خلیل بولیا، محمد رسول اللہ واسطے حبیب بولیا۔ تو عربی دان لوگ یہ بات جان دے نے، لغت دے ماہر لوگاں نو اس بات دا پتہ ہے کہ جہاں لفظ خلیل ہے اس دا معنی بھی دوست ہے، لفظ حبیب دا بھی معنی دوست ہے، لیکن خلیل اس دوست نو بولیا جائے گا جس کو لو سب کچھ لے لیا جائے، سب کچھ لے کے جس تے راضی ہوئے جائے او خلیل ہندہ ہے، اور جس نو سب کچھ دے کے اس تے راضی ہویا جائے او حبیب ہندہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو لو سب کچھ لے کے آزما کے پھر اپنے قریب کیتا اور اپنا خلیل بنایا، اور محمد رسول اللہ نو سب کچھ عطا کر کے اپنا حبیب بنایا۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ 63 مرتبہ اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم دا نام پاک اپنی پاک کلام وچ استعمال فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، یہودی اپنی طرف کھینچ رہے نے، عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے نے، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ ابراہیم ساڈے نے، ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے، اسی ابراہیم علیہ السلام نو فالو کرنے والے ہاں، وہ ساڈے امام نے، ساڈا حج ہوئے گا طریقہ کار محمد رسول اللہ دا ہوئے گا، آوازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے گا، ساڈی قربانی ہوئے گی، جانور ذبح ہوئے گا، حکم اللہ دی ذات دا طریقہ محمد رسول اللہ دا، سنت حضرت ابراہیم دی ہوئے گی۔ ساڈے او پیشوا نے، ساڈے او امام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، او عالی مرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم جس وقت اے عراق دے اندر پیدا ہوئے نے، عراق دا اس وقت دا بادشاہ سی نمرود۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر وچ پیدا ہوئے، مصر دا بادشاہ سی فرعون، ایسے ہی خواباں دی تعبیر رکھنے والے علم والے لوگاں نے نمرود نو بھی یہ بات دسی کہ تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری یہ سلطنت نو تباہ و برباد کر دے گا، تیس نیس کر دے گا۔ اس نے بھی بہت زیادہ بچے ذبح کروائے، لیکن میں گزشتہ جمعہ بھی یہ عرض کی تھی، جس نو اللہ رکھنا چاہے اس نو کون مار سکتا ہے؟ یہ تو میرے مالک دی شان ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی والدہ تے اپنا کرم فرمایا، لیکن کسے آنڈ گوانڈ والے تے بھی ظاہری نہیں ہون دیتا کہ اس عورت تے بھی اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں ہے۔ مالک نے اتنا پردہ رکھا، وہ جو وقت سی ماں دے پیٹ والا اللہ دی ذات نے گزاریا، اتنا پردہ رکھیا گیا کہ جو باپ ہے آزر اس نو بھی نہیں پتا۔ اللہ نے اپنی حکمت چلائی ایسے، جدوں وقت قریب ہویا تو ماں دے دل وچ یہ بات ہے کہ بچہ تے جو بھی پیدا ہویا ہو تو مار دیں گے، اس نو قتل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم دی والدہ ایک غار دے اندر چلی گئی، اللہ نے رحمت کی تھی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بوڑ دے درخت ہیں جی، اس دی جڑ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منہ مبارک دے اندر، اس درخت دا دودھ پی رہے نے۔ اکثر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس انگوٹھے دے اندروں دودھ آ رہے ہیں، ایسے انگوٹھا چوس رہے نے، دودھ آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کرم اتنا فرمایا، عام بچہ جتنا ایک مہینے وچ جتنی پرورش پا رہے اتنا حضرت ابراہیم ایک دن وچ بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک دن وچ ماں نے جنم دیتا، آگے پتھر رکھے، غار بند کر کے ماں گھر چلی آئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ پھر جدو دل کرے کہ بچہ پکھا نہ ہوئے، آئے غار وچ آ کے دودھ پلان، دیکھا تو بچہ تے بڑا حشاش بشاش ہے۔ بس میری بات نو سمجھنے دی کوشش کرنا کہ عام بچہ جتنا ایک مہینے وچ پرورش پائے اتنا حضرت ابراہیم ایک دن وچ پرورش پا رہے ہیں۔ یہ تے قدرت ہے میرے پروردگار دی، اس نال شریک ٹھہراؤ تسی۔ پھر میرے بھائیو ساڑھے پیدا ہونے دا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیوں اللہ اتنا سبب والا ہے کہ غار دے اندر اگر حفاظت کرے حضرت ابراہیم دی اور دودھ دا بندوبست کرے اور اتنا زیادہ پالے، اتنا بڑا کرے، او اللہ تعریف دے لائق ہے۔ کدی سوچو بھی نہ کہ اس نو چھوڑ کے کسی اور کو کچھ مدد مانگ لے جائے یا کسی دا آسرا سہارا لیا جائے، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اتنے مضبوط ایمان والے ہو جاؤ۔ اب بڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنوں وچ مہینیاں جتنی پرورش پائی، تو ایک دن ابراہیم دی والدہ ابراہیم دے والد نو ایسے چوری چھپی محبت نال کہنے لگی کہ اللہ نے رحمت میرے تے بھی کیتی سی، میں چونکہ غار وچ بچہ جنم دیتا ہے، بچہ غار وچ ہی ہے۔ رات نو دوئے میاں بیوی آئے، دیکھا تے بچہ بڑا خوبصورت ایسے بڑا ہویا ہے، تو دل وچ کچھ نرمی آزر دے دل وچ بھی پیدا ہو گئی کہ اب کسے نو پتہ نہیں چلے گا، لے آؤ اس نو اپنے گھر۔ اتنا بڑا بچہ تے نہیں نا ہے، نکے نکے بچے سارے ہوئے نے ذبح، تو اس واسطے تے ہیں۔ حضرت ابراہیم دی والدہ نے ابراہیم نو پکڑے ایسے گھر دی طرف، تو باہر نکلے ہی ایسے، مالک کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان دیاں باتاں تے ابراہیم دے ذہن وچ رکھ دیتیاں،
ہجے بچپن وچ رب ہی پالنے والا غار تو باہر نکلے ماں دے نال جا رہے نے اگے کدھرے بکریاں چر رہی نے تو ابراہیم نے چونکہ بکری دیکھی پہلی بار اپنی ماں نو پوچھ دینے اماں جی ہے کی چیز ہے ماں کہندی پتر اے بکری ہے بکری بول رہی ہے زمین تے ایسے چر رہی ہے کھا کھا رہی ہے ابراہیم بڑے مانوس ہوئے تے دل میں سوچ دینے ماں اے بڑی کوئی چنگی چیز ہے بکری تھوڑے آگے گئے دیکھیا تے اونٹ چر دے پہنے تے اونٹاں دے متعلق پوچھا ماں اے کی چیز ہے تے ماں نے دسیا اے اونٹ ہے دل وچ خیال آیا کوئی چھوٹی شے کوئی بڑی شے بنانے والا بھی تے کوئی ہوئے گا انہاں چیزاں نو پیدا کرنے والا جگہ بجگہ روزی دینے والا قداں دا مالک انہاں دیاں عمراں تے زندگیاں دا مالک وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض مالک دی ایسی مدد سے اتنا مواحد پیغمبر ہر چیز دے بارے سوچ رہے ہیں اور میرے پیارے بھائیوں بہت زیادہ اگر کوئی پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہوئے تے ظاہر ہے عمر دے نال بندے دی داڑھی آ جاندی ہے اے سر دے وال اکثر تے آج کل چھوٹے بچیاں دے بھی سفید ہی ہوندے نا جی لیکن عام یہ دیکھنے وچ بات ہے کہ عمر دے ایک حصے تک بال کالے ہوندے نے اور پھر وہ وال آہستہ آہستہ سفیدی پکڑ جاندے نے پیر صاحب نے شیشہ دیکھے ہم والاں میں سفیدی ہے پیر صاحب غصے ہو گئے میں تے اجے جوان سام والا تینوں شرم ہونی چاہیے دیئے تو ہونے چٹا ہو گئے والا لوگ کس طرح کہیں گے تو ہو جا کالا تے وال زبانے حال نال کہندہ ہے اوہ پیر جی اس میرے تے توڑا اختیار نہیں اے اختیار پروردگار دا ہے جدوں تک چاہے او کالے رکھے جدوں چاہے او چٹے کر دے سوچنے والی بات ہے میرے بھائیو جے ایک انسان دا اپنے جسم دے والاں تے اختیار نہیں ہے تو اس تو دنیا تے کیسے اختیار ہو سکتا ہے دنیا دے وہ کام سیدھے کرنے والا کون ہے ہاں سارے اختیاراں والا کہ اگر آخری عمر تک محمد رسول اللہ نو جوان رکھے تے پروردگار ہے صحابہ بیان کر دینے نبی پاک جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ تے جوانی دے آثار سن اور آپ دی داڑھی مبارک چند وال سفید سن اگر کوئی بندہ گنتی کرنے والا گنتی کردہ تو وہ گنتی بھی ہو جاندے سن یا وہ 17 وال سن یا 19 وال سن یا 21 وال سن اور میرے پیارے بھائیو اختیار تے پروردگار کو لیں ابراہیم علیہ السلام دا نام تے اسی بڑی محبت نال سن رہے ہیں انہاں دی بات سن رہے ہیں ابراہیم وے شرک نہیں سی اسی بھی شرک والی اس جڑ نو اپنے دل وچوں کاٹ کے پرے پھینک دئیے کہ کوئی نہیں ہے اگر میرے کام کرے گا تو میرا سونا عرش والا کرے گا اگر اولاد دے گا تو وہ دے گا اگر بیمار نو صحت دے گا تو اس نے دینی ہے عزت ذلت دا مالک ہوئی ہے 1000 مرتبہ سی اپنی زبان نال اس چیز دا تذکرہ کریں گے پھر ساڑا دل بھی گواہی دینا شروع ہو جائے گا اگر میرے بھائیو اگر دل دی گواہی نہ ہوئی جتھے ہری چنڈی دیکھو گے ڈر جاؤ گے ایسے ایتھے بابے ہوری نے یہ زمین پکی ہے ایتھے اے وے ایتھے اس طرح ہو جاندہ جے ایتھے اس طرح کئی ایسے ساڑے گھر نے بچہ رب دی ذات نے دیندہ ہے شفا اس کو لے لیکن مائیاں پہنا ہے جا کے کہندیاں نے کہ توڑا بچہ کو سکدہ جاندہ ہے جاؤ اوتھے جا کے منگلا نوا کے لے آؤ اور میرے بھائیو جی اوتھے نوانال شفا ہے تو تسی اپنے گھر نوا لو کیا اللہ دی ذات ایتھے شفا نہیں دے سکتا جنہاں لوگاں نو رب دی ذات نے عزتاں دتیاں نے نا جی انہاں دی باتاں بھی بڑیاں اونچیاں نے کتنے عظیم سن خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ علامہ صاحب اپنی سوانے عمری وچ یہ بات لکھ دینے کہ منو بخار آنے شروع ہو گئے کسی نے میری دادی نو یہ بات کہی کہ سیالکوٹ وچ ایک پورن دا کھوہ ہے اگر تسی اپنے بچے نو اتھے نوا کے لے آؤ اس دے بخار چلے جان گے لیکن دادی اتنی مواحد سی اس نے کیا بچہ ایک ہے 1000 بھی بچے ہون شفا اللہ دی ذات نے دینی ہے میں پورنا دیکھوں تے بچے نوانے کوئی نہیں اور میرے پیارے بھائیو لوگاں نو بڑا محسوس ہوندہ ہے قاری صاحب اسی مکہ گئے ہیں مدینے گئے ہیں اتھے مولانا مظفر صاحب نے ساڑھے تویز کٹ چھڑے نے
ساڈے گٹیاں نالوں انہوں نے تاگے پٹ چھڑے نے، اور تہاڈا ایمان تاگیاں اور تویزاں تے ہے تے باتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کر دیو۔ ابراہیم بھی شرک نہیں سی، وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک والا نہیں سی۔ ابراہیم نے جو چیز دیکھی ہے اسے تجسس پیدا کیتا کہ کیا ہے، گھر آئے دیکھیا تے گھر تے بتاں دی فیکٹری لگی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام دے گھر۔ باپ بت پرست بھی ہے، بت گھر بھی ہے اور بت فروش بھی ہے۔ ماں نو پوچھتے نے اے کی ہے، کوئی لکڑ دا بت، کوئی گارے دا، کوئی مٹی دا، کوئی لوہے دا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ ساڑھے رب نے۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک ہے، اور آپ اپنی مسجد دے وچ نا صحابہ دے سامنے ایک دن ہنسی مذاق والی کچھ بات بھی کر دے، مہینے بعد کوئی بندہ اپنا کوئی سوانے کوئی بات سنائے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی اسی ایک قافلے تے ایسے سفر کرنے لگے تو تھوڑے جا آگے چلے دیکھیا تے وہ ساڑھا بت جڑا سی نا وہ ساڑھے گھر ہی رہ گیا۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر رستے وچ کوئی حاجت منگنی ہوئی کوئی اس تو پھر بت کدھر دوڑیا، میں پیچھے جا کے تے اپنے کروں بت لے آ کے نا تے ایک اونٹ دی رسی دے نال میں اس نو بن چھڑیا۔ اب دوران سفر جا ہی رہے ہیں، قافلہ ہے تو او رسی کے رستے ٹلی ہوئی، بت صاحب کے درے تھلے ہی ڈگ پہ، بت نظر نہ آئے۔ ایک جگہ تے ایسے قافلہ بیٹھا پڑاؤ کیتا تو پانی بھی کوئی نہیں، بت بھی کوئی نہیں، تے دل وچ ہن بت دی عبادت دا بھی شوق سی۔ اے اللہ دے رسول جتھے اونٹنی بیٹھی ہے نا اس نے اتھے پیشاب کیتا، اتھے تھوڑی جی گلی جگہ سی تو میں فٹافٹ اس نے اکٹھا کر کے نا تھوڑا جا او دا سر بنا کے انہوں سامنے رکھ کے تے میں او دے سامنے اپنی باتاں کیتیاں۔ اے ساڑی حالت ساجے اللہ دے رسول تسی تشریف لے آئے ہو تے تساں یہ سارے بت توڑ کے تے ساڑے ساریاں دا رشتہ اللہ دی ذات نال جوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو دین نو فالو کرو۔ سیدنا حضرت ابراہیم دی بات انشاءاللہ اگلے جمعے بچ بھی ہوئے گی، انشاءاللہ اس تو اگلے جمعے بچ بھی جدوں پیغمبر دی بات ہوئے جد الانبیاء دی حضرت ابراہیم دی دل خوش ہو جانا چاہیے، اور پھر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں جیسے حضرت ابراہیم نال اللہ خوش ہویا اسی بھی انشاءاللہ ایسے کام کرانگے جڑے حضرت ابراہیم دی سنت دے مطابق ہون، حضرت رسول اللہ دی سنت دے مطابق ہون، اور اللہ دی ذات ساڑھے سب نال بھی خوش ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد